الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، تحاوی شریف کے 11ویں درس میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ پانی میں ناپاکی کے گر جانے پر اس کی نجاست و پلیدی کے سلسلے میں آثار متعارضہ کے مابین تطبیق دی جائے گی۔ ماء راکد میں پیشاب کی ممانعت والی روایتیں اور برتن میں کتے کے منہ ڈالنے والی روایتیں عام ہیں۔ ان میں پانی کی مقدار کا تذکرہ نہیں پایا جاتا، مگر ان روایتوں کو قلیل مقدار کھڑے پانی پر بالاتفاق محمول کیا گیا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قلتین والی روایتوں کو ہم جاری پانی پر محمول کریں، اور پانی کی مقدار سے یہاں بھی قطع نظر کر لیں، جس سے روایات کا باہمی تعارض و تضاد ایک دوسرے کے برعکس ہونا ختم ہو جائے۔ اور یہ تطبیقی معنی ہمارے اصحاب حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہیں کہ ماء کثیر مبتلا بہ کے رائے پر ہیں، اور کنویں کا پانی نجاست کے واقع ہونے، گر جانے پر بلا تغیر احد الاوصاف ناپاک ہو جائے گا، تو وہ پانی جس کی مقدار قلتین ہو کیوں کر ناپاک نہیں ہوگا۔ اور ہم نے اپنے اس موقف و مذہب کی تائید میں تقریباً 14 روایتیں، روایت نمبر 31 سے لے کر 44 تک کی جو روایتیں ہیں نقل کی۔ ان روایتوں کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں، فَهَذَا مَنْ رَوَيْنَا عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَابِعِيهِمْ قد جعلوا میاہ الآبار نجسة بوقوع النجاسات فيها ولم يراعوا كثرتها ولا قلتها وراعوا دوامها وركودها وفرقوا بينها وبين ما يجري مما سواها فإلى هذه الآثار مع ما تقدمها مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أصحابنا في النجاسات التي تقع في الآبار ولم يجز لهم أن يخالفوها لأنه لم يروى عن أحد خلافها فإن قال قائل فأنتم قد جعلتم ماء البئر نجسا بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي ألا تطهر تلك البئر أبدا لأن حيطانها قد تشرب ذلك الماء النجس واستكن فيها فكان ينبغي أن تطم قيل له لم تر العادات جرت على هذا قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا ذلك عليه ولا أنكره من بعدهم ولا رأى أحد منهم طمها
وقد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاناء الذی قد نجس من ولوغ القلب فیہ ان یغسل ولم یأمر بأن یکسر وقد شرب من الماء النجس فكما لم يؤمر بكسر ذلك الإناء فكذلك لا يؤمر بطم تلك البئر فإن قال قائل فإنا قد رأينا الإناء يغسل فلم لا كانت البئر كذلك قيل له إن البئر لا يستطاع غسلها لأن ما يغسل به يرجع فيها وليست كالإناء الذي يهراق منه ما يغسل به فلما كانت البئر مما لا يستطاع غسلها وقد ثبت طهارتها في حال ما وكان كل من أوجب نجاستها بوقوع النجاسة فيها وقد أوجب طهارتها بنزحها وإن لم ينزح ما فيها من طين فلما كان بقاء طينها فيها لا يوجب نجاسة ما يطرأ فيها من الماء وإن كان يجري على ذلك الطين كان إذا ما بين حيطانها أحرى ألا ينجس ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النزر لما طهرت حتى تغسل حيطانها ويخرج طينها ويحفر فلما أجمعوا أن نزح طينها وحفرها غير واجب كان غسل حيطانها أحرى ألا يكون واجبا وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم اللہ تعالی۔ یہ روایتیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور حضرات تابعین نے روایت کیا، انہوں نے کنووں کے پانیوں کو نجاست اور گندگیوں کے واقع ہو جانے پر پڑ جانے سے نجس قرار دیا، اور اس میں پانی کے قلیل و کثیر ہونے کی رعایت نہیں کی، بلکہ پانی کے دوام و رکود، اس کے ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہنے اور ٹھہرے ہونے کی رعایت کی ہے۔ اور ان حضرات نے ماء جاری بہتے ہوئے پانی کو دیگر پانیوں سے الگ قرار دیا۔ پس ان روایتوں سمیت پہلے جو روایتیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، ہمارے اصحاب مراد احناف نے کنووں میں گرنے والی نجاستوں کے سلسلے میں اپنا مذہب اختیار کیا ہے، اور ان کے لیے ان روایتوں کی مخالفت جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی سے ان روایتوں کی مخالفت منقول نہیں ہے۔ بس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم نے کنویں کے پانی کو اس میں نجاست گر جانے پر ناپاک قرار دیا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کنواں کبھی بھی پاک نہ ہو، کیونکہ اس کی دیواروں میں وہ ناپاک پانی سرایت کر چکا اور ان میں جا گزین ہو گیا۔ پس کنویں کی طہارت اور اس کی پاکی کے لیے اب یہی مناسب ہے کہ اس کنویں ہی کو پاٹ دیا جائے۔ اس شخص کو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ آپ جو فرما رہے ہیں کنویں کو پاٹ دیا جائے، یہ عادات سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے زمزم کے سلسلے میں حضرات صحابہ کی موجودگی میں وہ عمل کیا جسے ہم نے پیچھے ذکر کیا، اور حضرات صحابہ و تابعین میں سے کسی نے ان کے اس عمل پر نکیر نہیں فرمائی، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے بیر زمزم کو پاٹنے کی رائے دی۔
بلکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو جو کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے ناپاک ہو چکا تھا دھونے کا حکم فرمایا اور اسے توڑنے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ ناپاک پانی اس برتن میں سرایت کر چکا تھا۔ تو جس طرح اس برتن کے توڑنے کا حکم نہیں، اسی طرح اس کنویں کے پاٹنے کا حکم بھی نہیں دیا جائے گا۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے دیکھا کہ برتنوں کو تو دھویا جاتا ہے لیکن کنووں کو آج تک دھوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، تو اسے یہ جواب دیا جائے گا کہ کنویں کا دھونا ممکن نہیں ہے، بس کے باہر ہیں، کیونکہ جس پانی سے اسے دھویا جائے گا وہ لوٹ کر دوبارہ اسی میں جائے گا۔ وہ برتن کی طرح نہیں ہے کہ اس کا وہ پانی جس سے اسے دھویا جاتا ہے اسے بہا دیا جاتا ہے۔ اب جب کنواں ان چیزوں میں سے ہو گیا جن کا دھونا ممکن نہیں ہے اور اس کی طہارت جس حال میں بھی ہو وہ ثابت ہو چکی، اور ہر وہ شخص جس نے نجاست کے گر جانے سے اس کی نجاست کو ثابت کیا تھا اس نے اس کے پانی کے نکالے جانے کے بعد اس کی طہارت کو ثابت کیا، گرچہ اس کی مٹی کو نہیں نکالا گیا۔ پس جب اس کی مٹی کا اس میں باقی رہنا اس میں نکلنے والے تازہ پانی کی نجاست کو ثابت نہیں کرتا، خواہ وہ اسی مٹی پر چل رہا ہو، بہہ رہا ہو، تو اس کی دیواروں کا نجس نہ ہونا بدرجہ اولا ثابت ہوگا۔ اگر بطور نظر یہ بات مان لی جائے تو وہ پاک ہی نہیں ہوا، چہ جائے کہ اس کی دیواروں کو دھویا جائے اور اس کی مٹی کو نکالا جائے اور کھودا جائے۔ پس جب سب اس پر متفق ہیں کہ اس کی مٹی کو نکالنا اور اس کو کھودنا واجب نہیں ہے تو اس کی دیواروں کا دھونا بدرجہ اولا واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ سب حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہیں۔ طلبہ عزیز، پورے باب کا خلاصہ یہ نکلا: نمبر 1، حضرات صحابہ و تابعین کے آثار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کنووں میں نجاست کے واقع ہو جانے، گر جانے سے کنویں کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حضرات صحابہ و تابعین پانی میں نجاست کے گر جانے کی صورت میں اس کی مقدار قلیل و کثیر کی رعایت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے دوام و رکود، اس کے ہمیشہ ایک حالت پر ہونے اور رکے رہنے کی رعایت فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہوگا، اور مائع جاری بہتا ہوا پانی نجاست کے گرنے پر اس وقت ناپاک ہوگا جب اس کے اوصاف یعنی رنگ، بو اور مزے میں سے کوئی ایک بدل جائے۔ نمبر 3، اگر کوئی اعتراض کریں کہ تم احناف نے کنویں میں نجاست گرنے پر اس کے پانی کو ناپاک قرار دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا پانی نکال دیے جانے کے بعد بھی کنواں ناپاک ہی رہے، کبھی پاک ہی نہ ہو، کیونکہ کنویں کی دیواروں میں نجس پانی سرایت کر چکا۔ اب کنویں کو پاک کرنے کے بجائے اسے پاٹ دینا چاہیے، مٹی وغیرہ ڈال کر اسے بند کر دینا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ عادت و رواج میں ایسی صورت میں کنویں کو پاٹ دینا دیکھنے میں نہیں آیا، البتہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ صورت مذکورہ میں کنویں میں موجود پانی نکال دینے سے وہ پاک ہو جائے گا۔
دیواروں کو دھونے اور مٹی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے عمل سے ثابت ہوتا ہے، جبکہ آپ کے اس عمل پر حضرات صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے کسی نے نکیر نہیں فرمائی، اور نہ کنویں کو پاٹ دینے کی کسی نے رائے دی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوغ کلب والے برتن کے متعلق یہ حکم فرمایا کہ اسے دھویا جائے، توڑنے کا حکم آپ نے نہیں دیا، حالانکہ اس برتن میں بھی نجس پانی سرایت کر چکا تھا۔ تو جس طرح بالاتفاق اس برتن کو توڑنے کا حکم نہیں دیا جاتا، اسی طرح اس کنویں کو پاٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 4، اگر اس کے بعد بھی کوئی اعتراض کریں کہ الوغ کلب والے برتن کو تم احناف دھونے کے قائل ہو، تو کنویں کو دھونے کے قائل کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ برتن کو بار بار دھو کر اس کا پانی بہا دیا جاتا ہے، پلٹ دیا جاتا ہے۔ کنویں کو دھونے کی صورت میں اس کے پانی کو باہر بہا دینا اور پلٹ دینا ممکن نہیں ہے، وہ دوبارہ کنویں ہی میں لوٹ آئے گا۔ یہ تکلیف مالا یطاق کے قبیل سے ہے، اور جب کنویں کا دھونا استطاعت کے باہر ہے، اس کی طہارت اسی حالت میں ثابت ہے کہ اس میں موجود پانی کو نکال دیا جائے۔ تو جن لوگوں نے بھی کنویں میں نجاست گرنے پر اس کے پانی کو ناپاک قرار دیا تھا، اس کے پورے پانی کے نکال دیے جانے کے بعد وہ اس کے پاک ہونے کے قائل ہو جائیں گے، گرچہ اس کی دیواروں کو نہ دھویا جائے اور اس کی مٹی اور گابھ کو نہ نکالا جائے۔ اب اس کنویں میں آنے والا تازہ پانی پاک ہوگا، خواہ اس میں موجود مٹی اور گابھ پر بہہ رہا ہو۔ جب مٹی اور گابھ پر بہنے والا پانی بالکل پاک ہے، تو وہ پانی جو دیواروں کے درمیان سرایت کرے گا بدرجہ اولا پاک ہوگا، نجس و ناپاک نہیں ہوگا۔ اخیر میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر و عقل کی روشنی میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب تک کنویں کی دیواروں کو نہ دھویا جائے، اس کی مٹی اور گابھ کو نہ نکالا جائے اور گہرائی میں اس کو نہ کھودا جائے، کنواں پاک نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اس پر سب کا اتفاق ہے، سب نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ گابھ کا نکالنا اور مزید کھدائی کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کی حاجت و ضرورت ہی نہیں، تو دیواروں کا دھونا کیسے واجب و لازم ہوگا؟ لہذا دیواروں کو دھوئے بغیر پورے پانی کو نکال دینے کے بعد کنواں پاک ہو جائے گا، اور یہی امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب حضرت امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہیں، یہی مذہب احناف ہیں۔ طلبہ عزیز، آج کے اس درس کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔